تعریفات اللہ احکم الحاکمات کی ذات کی خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص سے بات سامعین جوان اللہ احکم الحاکمین کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ایک آسان نہیں بلکہ بہت آسان اللہ کا دین ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اسلام کے بارے میں نقشہ یہ ہے کہ اسلام کو مشکل بھی ہے، لوگوں کو مشکل میں ڈالتا ہے، اس کے اعمال و افعال قابل عمل نہیں ہے۔ اگر قابل عمل ہے تو کافی دقت اور تکلیف اٹھانے کے بعد قابل عمل ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سے ملتی جلتی کوئی بھی سوچ کسی بھی کونے قدرت میں کسی بھی خانے میں موجود ہے تو یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا دین اتنا آسان ہے جیسا چاہو تو ایک مرضی کرو، ہر کام میں چھٹی تلاش کرو، رخصتیں ڈھونڈو، اس کی سوچ ہم انشاءاللہ اس افعال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام ایک ایسی حق، ایسے حق، ایسی حقیقت، ایسے نظامی نقطے پر قائم ہے جس سے اگر آگے بڑھ جائیں بالکل پیچھے رہ جائے بالکل کوئی اس کو بہت مشکل قرار دے وہ نہیں، کوئی اس کو اپنی مرضی سے آسان سر بناتا ہے وہ بھی غلط، لیکن حقیقت یہی ہے اللہ کا دین اسلام کیا ہے؟ آسان۔ اللہ کا دین اسلام کیا ہے؟ آسان۔ اور عزیز صاحب صرف آسان نہیں، بہت آسان۔ اللہ احکم الحاکمین سورۃ الاعراف 156 نمبر آیت میں اپنے نبی کا تعارف فرمایا اور بتایا کہ یہ ہے تعارف میرے نبی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تعارف میں کسی شخصیت کا تعارف اس قدر اہمیت ہے جس قدر وہ شخصیت اہمیت ہے۔ تعارف کے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين جو اپنے ماننے والوں کو اپنے قوم والوں کو لیکن کا حکم دیتا ہے گناہ سے بس منع کرنا وَيَذَرُ عَنْهُمْ اور دور کرتا ہے ان سے اس
جو ان کی کمر پہ بوجھ بڑا ہوا تھا اس بوجھ کو اٹھا دیتا ہے. تصور تو کیجیے ایک شخص دوسرے کے کندھوں پر اس کے کمر پر کئی من ٹن بوجھ پڑا سیدھا ہو کے چل سکتا ہے نہیں چل سکتا. فرمایا کہ اسلام سے پہلے لوگوں کی جہالتوں میں اور باطل بیان میں انسانوں کی گردنیں جھکا کے رکھی ہوئی تھی, ان کی کمر میں بوجھ ڈالے ہوئے تھے, ان کو سر اٹھا کے جینے کی توفیق نہیں تھی. اس غیرت عزت اور آزادی سے محروم تھے. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کی پشتوں سے ان کے بوجھ اٹھا دیا. یہ دعوت ہے اور صرف بوجھ نہیں اٹھائے والاولاد التي كان عليهم, اور انسانوں کو معذلہ عام طور پہ جانوروں کے گلے میں پڑتا اور تو مسیح ہے. والاولاد التي, اور جو تو اور جو سنگل اور جو رسیاں لوگوں کی گردنوں میں ڈالی گئی تھی وہ تو آگے محمد نے توڑ دی. دل میں خوشی ہونی چاہیے آپ ایسے اسلام سے جس نے مشقتیں دور کی ہے, آسانیاں بانٹی ہے, تکلیفیں ہٹا دی ہے, تو کی ہے اور طرح طرح کے لوگوں کی حفاظت کی ہے, لوگوں کو آزاد شفا میں اللہ کے راہ میں اس کے طریقے فرما بردار میں حدود و قیود کے اندر رہ کے پوری آزادی سے ہمیں رہا کرنا. یہ تعارف اسلام ہے. جو اسلام بوجھ ہٹائے تو کاٹے وہ اسلام مشکل ہے یا آسان ہے؟ وہ آسان ہے. ایک اور جگہ اللہ کی حاکمین نے فرمایا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ اپنے بندوں میں سے کسی پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ کوئی نہیں سکتا. بندے کی جتنی استطاعت ہے اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے. جہاں اس کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے, اللہ کو خوب پتہ ہے کس میں کتنی طاقت ہے, کس کے بس میں کیا ہے, اس کی طاقت سے زیادہ اس کو بوجھ نہیں ڈالا. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. لوگوں تمہارے رب نے تمہارے دین کو کوئی تنگی نہیں بنائی. اللہ نے کوئی تنگی نہیں بنائی, بوجھ بھی نہیں, توڑ بھی نہیں, تنگی بھی نہیں, طاقت سے زیادہ وزن بھی نہیں ڈالا جاتا. لیکن آسان ہے کہ مشکل اللہ کے لیے آسان ہے. بھائی اگر آپ کو مشکل لگتا ہے اس کی کچھ چھوٹی بات ہم ذکر کریں گے, پھر پڑھیے اور سمجھیے کہ آسان تھی آپ کو مجھے مشکل نہیں لگتا. یا تو آپ کو میں سمجھنے میں چوکر کھائی جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے, یا آپ کی میں نے چوکر کھائی سمجھ رہے ہیں, یا ہم ایسی عیاشی کو بتائیں ہیں کہ ان عیاشیوں کے سامنے اسلام کے حدود کچھ کر دکھائیں. دو ہی ایک اور کام دے اللہ کا مشاہدہ کی فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ. اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے, کوئی جرمانہ نہیں تم پر لاگو ہوگا اگر تم بھول جاؤ. اللہ تمہیں معاف کر دے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تم مانو کہ تم بھول گئے ہو, تم سے غلطی ہو گئی ہے, تم کرنا نہیں چاہتے تھے, اب غلطی ہے, واپس پلٹ آؤ, ہم تمہیں معاف کر کے رکھیں گے. اور مومنوں کی دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مومن اللہ کے رسول اسی طرح سے دعا کرتا ہے
یا اللہ ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھیں ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به یا اللہ جس کی طاقت نہیں ہم پہ بوجھ نہ واغفر لنا وارحمنا یا اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما انت مولانا یا اللہ آپ ہمارے رب مالک مولا ہے آپ نے کوئی ہٹانے آپ نے ایسا دین دے کے بھیجا ہے جس دین کا تعارف یہ ہے جس کے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر سے بوجھ ہٹا دیتا ہے تو کاٹ دیتا ہے یا اللہ ہم آپ کی خوب دعا کو ہے یا اللہ ہمیں مشکل کیسے تو ایسے کیا چہرہ ہو رہا ہے اسلام کا کیا خوبصورت تعارف ہے لوگوں اللہ نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے نبی علیہ السلام سے ان باتوں کو غور سے سمجھتے اور سنتے رہیے سوچیے کہ سارے اللہ کے قرآن کی آیات ہے اور اصول فقہ کے بعد دین کے بنیادی اصولوں میں سے اصول ہے عدم حرج کہ تکلیف کم کرنا قلت تکلیف کہ تکلیف اور مشقت کو کم سے کم تر کرنا اور تدریج کہ آہستہ آہستہ اسلام کے قوانین کو لاگو کرنا آہستہ آہستہ لوگوں کو عادت کرنا یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں مشقت نہیں بھائی اللہ مشکل میں نہیں لانا چاہتا لوگوں نے خود اپنے آپ میں سارے آپ اور ہم اگر آپ کو معاشرے میں چلتے چلتے آپ کو 1000 کام رسم و رواج عادتیں اور لوگوں کے تکلفات ایسے بتائیں گے جو نہ اللہ نے کہا ہے نہ اس کے رسول نے کہا ہے نہ اسلام کی تعلیمات کے ہیں بس لوگوں نے اپنے ذہن کو بوجھ ڈالے ہوئے کسی کا کوئی مار جائے کوئی بھی خرچہ اسلام کہتا ہے 100 بناؤ ہمسائیں اور رشتہ داروں کھا کر اس کے ساتھ تعاون کریں آپ کا میرا معاشرہ کہتا ہے کوئی مر جائے تو 500-700 200-300 لوگوں کے کھانے کا فوری انتظام یہ وہ اسلام کہتا ہے شادیوں اور بیاہوں میں آسانی ہے آپ کا میرا معاشرہ اس کے رسول و رواج کے تکلفات ڈالتا ہے یہ کون ہے اسلام نماز کے معاملے میں کتنی آسانیاں ذکر کرتا ہے لیکن آپ کو میرے معاشرے میں کتنے لوگ مجھے یاد آیا اپنی یونیورسٹی میں ایک کام سے ہاسپٹل چلے گئے تھے کتابت کے سلسلے ایک نوجوان ملا باتیں کرتے کرتے پتا لگا کہ نوجوان نے کئی سالوں سے فجر ظہر اثر مغرب میں جمعہ کی نماز میں کئی سالوں سے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ایمانداری سے سوچیے اب کئی سالوں سے جس نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی آپ اسے 5 وقت کی نماز کا فوری دن کے ساری راتیں سمیت جو پڑھے گا میں اسے کہا یہ عشاء کا وقت ہے تجھے میں فائدہ بتاتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اللہ اس کو آدھی رات تہجد پڑھنے کا کر دیتا ہے بس چلا جا اور تو مسافر ہے 4 دن 2 فاصلہ کرتے نماز پوری ہو جائے گی کہہ رہے اتنا آسان دین تو سنا نہیں کبھی میں نے کہا تو نے آسانی والی میں نے کیا جہاں اللہ کے لیے کا حقیقی علم کرنا ہے وہاں مشقتیں ختم ہو کے آسانیاں بانٹی جاتی ہیں لوگوں کو اللہ کو قریب کیا جاتا ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے ایک دفعہ فلسفہ میں دکھوائے آہستہ آہستہ سنتیں بھی پڑے گا عمل بھی کرے گا زندگی بھی کرے گی اور یہ آسانیاں اسلام کے دائرے میں رہ کے حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں اس کے پیچھے کمال حکمت ہے سب سے بڑی حکمت یہ لوگ آسانی سے پسند کرتے ہیں جب اسلام آسان ہوگا اس کو علم والے اس کو آسان کر کے پیش کریں گے لوگ کھچا کھچا آگے ہیں اسلام کی طرف سارے لوگ خوشی خوشی اسلام لے آتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے شاید یہ موضوع آپ کے سامنے کبھی بھی دھیان رکھتا ہے کہ نہ جانے لوگ یہ خطبہ سن کے اسلام آسان ہے لوگ آسان اسلام میں پتہ بھی کوئی نہیں آسان اسلام میں داڑھی بھی کوئی نہیں آسان اسلام میں نماز ایک پڑھ لو یہ بھی کوئی نہیں یہ آپ کی حقیقت خبرہ ہے یہ
یہ حدیث نبی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا یمن کی طرف عالم بنا کے مدرس استاد خطیب بخاری صاحب علم صاحب دین تجاوز اللہ کے بندوں کو دین سکھاؤ. اللہ کیا کرنا ہے؟ یسر ولا یسر بشر ولا تنفر. معاذ ایمان اپنے پلے باندھ لے, لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب لانے. پہلا اصول بشر ولا تنفر, ان کو خوشخبری بانٹنا, ان کو تکلیف میں نہ ڈالنا. یسر ولا تبصر, ان کے لیے آسانیاں کرنا, کہیں مشقت میں نہ پھنسا دینا. آسانیوں سے شروع کرو گے, خوشخبری سے بات شروع کرو گے, لوگ آپ کے قریب آئیں گے. جب قریب آئیں گے, بات سنیں گے, تھوڑے اسلام پہ عمل کریں گے, تھوڑا میٹھا اور اچھا لگے گا, زیادہ سے مان کے لیں گے. جب مان کے لیں گے انہیں اسلام کا حسن سمجھ آئے گا, پھر مار مٹ کر کٹ سکتے اسلام کو. بھائی تو بھی بات ہے, میں اس معاشرے کے کتنے نوجوانوں کو اس طبقے کو جانتا ہوں جو مسجد اور مدرسے اور دین کے قریب آنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو دل مصنوعی سختی ہوئے مسجدوں میں مجھے ناراض مت کریے گا. وزیروں سے حفاظت نہیں کرو, آپ کو بات سمجھانا مقصد ہے. آپ کی مسجد میں کوئی نوجوان آ جائے, اس کا ملیہ آپ سے نہیں ملتا, سب کو بھی سے نہیں کھانا ہوگا, بہت مقدری اور پرہیزگار نہیں ملتا. آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ اس کو آپ کو یہی حق ہے, اس کو شاباش دو, اس کو دعا دو, اس کا حوصلہ بناؤ. آپ کا کوئی حق نہیں, آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی غلطیاں نکالو کہ وہ کہے ایسی نماز سے ویسے. بھائی آپ کو نمازی لوگ نہ جانے آپ کے دبوں نے, غلط اخلاق نے, بدترین رویوں نے, جھوٹی نظروں نے اور گھوڑ گھوڑ کے دیکھنے نے کتنے نوجوانوں کو مسجدوں سے بھگا دیا. کیا آپ نے مجھے نہیں سن کے یہ آپ کے ہمارے مثال ہے تو اللہ کی مسجد کا ثابت ہے. آپ کے میری طبیعت میں رسول ہے, آسمان سے یہ رسول دکھ رہا ہے, بشرو ولا تنفروا یسروا ولا تبصروا. آسان کرو, نرمیاں بانٹو, آہستہ آہستہ چلنے دو. اور یہ ہی رسول حق اور سچ ہے, باقی سارے رسول باطل اور خرابی ہیں. اللہ احکم الحاکمین. اللہ پہلی بات اس میں اسلام کی آسانیوں کو سمجھ لیں. اگر کسی نے سمجھنا ہے کہ آج کے دور میں موٹر سائیکل نعمت ہے, ہوائی سفر کتنا آسان ہو گیا سفر کرنا جہاز کی وجہ سے, اس کو یہ سمجھنا پڑے گا ایک وقت تھا کہ لوگ سال سال پیدل جا کے حج پہ گئے جاتے ہیں. اب پیدل چلنے والوں کو موٹر سائیکل تو نعمت مل گئی, اور موٹر سائیکل والوں کو ہوائی جہاز کی بڑی نعمت ملے گا. اسلام سے پہلے بھی شریعت گزری, انبیاء بھی آئے, اللہ کے نظام بھی نافذ رہے, ان میں ایسی ایسی مشقتیں تھیں جو امت محمدیہ پر نہیں ڈالی گئی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیدھی ان باتوں کا علم نہیں. اگر اسلام سے پہلے کسی شخص کے جسم پر کپڑوں پر اشارہ اور منافات کی تقلید لائی جاتی, حکم یہ تھا کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے. کوئی نہیں سکتا اس کی عبادت اور نماز قبول ہو جائے. وہ بھائی آپ اور ہم اگر دھو کے کاٹ کر صاف ہو جاتے ہیں, جس رب نے دھونے کا حکم دیا, اگر دھونے کا اس کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو آج بھی کاٹنے کا نظام غائب ہوتا ہے. تو میں تمہاری آسانی اس کو دھو اور پاک اور صاف ہو جاؤ. اور یقین جانیے جب غسل کیا کرو, جب طہارت کی طرف پڑھا کرو, جب پاکی و پلیتی کے معاملے میں دھونے سے صفائی ہو جائے, دل سے کہا کہ اللہ تیرا شکر تمہیں کتنی آسانی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا, شیر خان بچہ جو صرف دودھ پی کر رہا, دودھ کے علاوہ کوئی خوراک نہیں تھی. سوچئے کہ وقت امام امت کا
کر دی. اللہ کے بعد بزرگ ترین شخصیت امام المتقین صحابہ کرام کی جان بچے نے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اقدس میں پیشاب کر دیا. میں تو یہ بات سن کے سوچتا ہوں کوئی آپ کی نئی طبیعت کا بندہ ہوتا ہے تو حرام کرتا ہوتا ہے. بابا کوئی اسلامی بچے جب پانی لاؤ پانی لیا اس کے جسم میں چھینٹے مارتے ہیں اسی سے نماز پڑھا اور فرمایا اگر دودھ پیتا بچہ لڑکا ہے بیٹی لڑکی نہ ہو جو پیشاب کر دے آپ کو چھینٹے مارو تو نماز پڑھو. بتائیے میرے ماں اور بہن کو باپو اور خانہ کو اسلام سے آسانی نہیں ہے. اگر ایسا پیشاب ہو جائے کوئی ضرورت نہیں کپڑے بدلنے کی بس چھینٹے مارو اور نماز پڑھو. اللہ نے جو آسانی نہیں ہے جب بندہ اس کو قبول کرتا ہے اجر بھی زیادہ ملتا ہے اللہ خوش زیادہ ہوتا ہے. اور ہاں اگر بیٹی ہو لڑکی ہو وہ پیشاب کر دے اس کے لیے ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا سائنس اور بایولوجی کی روشنی میں جس پہ بات کرتے ہیں آپ کے نام ننگ رہ سکتی تو 1450 سال پہلے اس نے بتایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خواتین بیٹیوں کے اندر ایگ آلریڈی پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات اگر کوئی سائنسدان کافر سنبھال لے نا اللہ کی قسم سجدے میں گر جائے گے. واقعی یہ خالق کائنات کی بتا سکتا ہے نام نہیں پہچان سکتا. سائنس تو آپ نے کیوں کہا یہ آسانی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں لکھا ہے فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر روزوں کے متعلق سنا مریض ہے معجم مرتبہ ہو گیا سفر ہے شرح مشقت بھرا اگر روزے مشروط ہیں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں. اور سفر کے بارے میں فرمایا آسانی ہے اسلام کی. فرمایا تم اگر سفر دے ہو کوئی حج نہیں اپنی نماز قصر کر دو تھوڑی نماز پڑھ لو. فجر کی 2 سنتیں لازم ہیں 2 سنتیں پڑھو 2 فرض پڑھو ظہر کے صرف 2 فرض پڑھو عصر کے صرف 2 فرض پڑھو مغرب کے 3 فرض پڑھو عشاء کے صرف 2 فرض پڑھ کے 7 فیصد پڑھ لو. آسان ہے نہیں کیا پیار اللہ کو اپنے بندوں سے. اس سفر میں جائیں گے تھک جائیں گے کام کاج کرنا ہوں گے ٹھکانا خبر نہیں کیا کیا مشقت سے گزریں گے جاؤ نماز میں چھوڑ دے. آسان ہے. نبی علیہ السلام معراج کی رات کتنی نمازیں ملی تھی تحفے میں 50 کا 5 کا دیا تھا اس نے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. لوگوں تمہارا رب تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے وہ تمہیں مشقت سے نہیں لانا چاہتا. آگے آپ کی بات وہ چاہتا ہے کہ عمل کریں اور میں کو جنت دے دوں. کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی جنت سے پیچھے رہے. اب تمہاری مرضی. پہلی قوموں کے اندر توبہ کا یہ طریقہ تھا توبہ کا یہ طریقہ تھا جس کی توبہ قبول ہو جاتی اس کے دروازے پہ لکھا جاتا کس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. جس کی توبہ رد کر دی جاتی ٹکرا دی جاتی لکھا جاتا کس کی توبہ قبول ہوئی. ایماندار اس کا دعوت کرنے والوں رات کی رضائیوں میں آپ کو ہاتھ کھا لے اللہ معاف کر دے پھر بھی پردہ ڈالتا ہے معاف نہ بھی کرے پردہ آپ کی آسانی نہیں. آپ کے میرے دماغ میں خطوط بھارتیہ معاشرے میں ہم اسلام سے راضی ہو گئے اس کے اعمال سے نفرت کرنے لگے اس کو مشقت والا سمجھنے لگے اس کی آسانیاں بھول گئے. اس کی بہت بڑی وجہ ہم نے اسلام اس لیے مشکل لگتا ہے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگوں کو جن کے نزدیک اسلام کس چیز کا نام لے گا ان کا لباس اپنی مرضی کا اٹھنا بیٹھنا اپنی مرضی کا کھانا پینا اپنی مرضی کا نماز نام کا تصور کوئی نہیں روزہ نام کا تصور کوئی نہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی آسانی میں لگے اور ہم سے نماز وہ بھائی وہ پھنسے ہوئے ان کو قرآن نے کہا ہے افرائیت ان اتخذ الہہ ہوا. آپ نے دیکھا اس بندے کو جس
اس نے کسی پریشان کو اب بنا لیا ہے، جیسے رب کی بات مانی جاتی ہے اس طرح وہ اپنے خواہشات کی بات مانتا ہے۔ اللہ نے ایسے بدبخت کو علم ہونے کے باوجود گمراہ کر کے رکھ کے آپ اور ہم اس کو دیکھ کے حساب لگاتے ہیں ہم مشکل وہ بھائی وہ بہت بڑی مشکل ہے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایسی گھاٹی پہ چڑھائیں گے، اسے کہیں گے اس چٹان اور اس پتھر پہ چڑھا جائے گا نہیں، آگ ہوگی، سلیپ کرے گا، گرے گا، لیکن جلنا بھی پڑے گا، اس کے عذاب میں مبتلا کیے رکھیں گے۔ بھائی آپ کا میرا اس سے مقابلہ نہیں ہے، وہ تو گمراہ آدمی ہے۔ ہدایت والے اللہ کی آسانی سے جانتے ہیں اسلام سے پہلے شرک کی سزا یہ تھی، شرک کا گناہ اس کا معاف ہونا ہے جس کو قتل کر دیا، بس قتل کر دیا اس کا گناہ معاف۔ آپ کو ہم اللہ کے رسول کے رتبے دیکھتے ہیں، یہ زمین نیاز سجدے میں گرا دے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، پکا وعدہ کریں کہ یا اللہ تیری توفیق پہ قائم ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک لینے لگتے ہیں۔ کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، عبادت میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، افعال میں بھی ایک ہے، کمال میں بھی ایک ہے، دیتا بھی تو ہے، کوئی دے بھی نہیں سکتا، عزتیں بھی تو دیتا ہے، رزق بھی تو دیتا ہے، مال بھی تو دیتا ہے، اولاد بھی تو دیتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو ہمارے شرک کی توبہ قبول ہے۔ احسان نہیں ہے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی کی چہیتی قوم میں سے قوم بڑے اسرائیل سورۃ الاعراف، سورۃ البقرہ، ہر قرآن کے ہم نے یہ احسان بنی اسرائیل نے شرک کر لیا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اے قوم والو اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، اللہ نے تم پر فضل کیا ہے، تم نے پھر رات کے ساتھ شرک شروع کر دیا اور بچھڑے کی بات کر کے فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اللہ کے حضور توبہ کرو اور تب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ لکھا مفسرین پھر ہزاروں کی تعداد میں شرک کرنے والی بدبخت اور گندی روحیں اللہ کے نافرمان برداری، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان شرک کا ظلم عظیم، ان کے پلید جسموں سے دنیا کو پاک کیا گیا، ایک دوسرے سے قتل کروا کے اسلام کا ظلم معاف اور مدد مسلمہ کی ہوگی۔ اللہ نے انہیں آسانیاں دی ہیں، لمبی فہرست آسانیوں کی، اب ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی آسانیاں سمجھنے کی توفیق دے اور آسانیوں کے نام پہ کہیں شیطان سے دھوکہ رکھا دے۔ نبی علیہ السلام نے جنازے آپ کو نہ پڑھتے ہیں، فرمایا اگر کسی کا جسم صاف اور پاک ہے وہ جنازے کی نماز جمعے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، آسانیاں اس کو اتارنا چاہے تو اتار بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی دین آسانی سے مقابلے میں کسی شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہہ بھائی اتار ہے، اللہ نے اسے کہا بڑی اللہ کی آسانی سے نوازا ہے۔ اب ہم ان آسانیوں سے اللہ کے لیے فائدہ اٹھائیں اور ایک محدث نے ایک اچھے عالم کی تعریف کی ہے، اچھا عالم ہو ہے تو ایسا مسئلہ بتائے، ایسی رہنمائی دے جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو، عمل کرنا آسان ہو، جنت کا راستہ آسان ہو۔ میرا رب ہمارے لیے یہی چاہتا ہے، نبی علیہ السلام سے فرمایا بعثت بالحنیفیہ السمحہ، میرے رب نے مجھے ایسا دین دیا ہے جو خالص اور یکسو ایک دین ہے، السمحہ اور بڑا آسان دین سے بنا ہے۔ ان دین یسر، لوگوں اللہ کا دین آسان ہے، وَلَن يُشَاقَّ، اور بات اس دین کو شدید بناؤ۔ لیکن اس میں فرمایا اللہ کا دین آسان ہے، کوئی اپنے اوپر اپنی مرضی سے مشقت نہیں کرے، اپنی مرضی سے نئے نئے قانون نافذ کر لے، حد سے فائدے ڈالنے کی کوشش کرے یا بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرے۔ آپ کے اپنے معاشرے کا قدری مسئلہ کہ مسئلے کی کھال اتارنے کی کوشش، مکھی میں مکھی مارے جاتے ہیں، الجھی جاتے ہیں، بار بار حویت میں اس سے منع فرمایا جو بھی انہیں بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرے گا الجھایا جائے گا،
یہ دین اللہ اس کے لیے مشکل بنا دے گا، دین اس پہ غالب آ جائے گا. وہ جس طرح پہاڑ کے نیچے کوئی من سے مان جاتا ہے پھر سانس بھی نہیں آتا، پھر دین کے احکام اس پہ مشکل بنا کے جائیں گے، پھر اس مشکل سے وہ نکل نہیں سکے. چھوٹے بھائی آپ کو اپنی ضرورت کی بات پتہ چل گئی، سوال پوچھا جواب نہیں دیا، تسلی ہو گئی، جزاک اللہ خیر جا کے عمل کیجیے. ہاں آپ خیر خائی کی بنیاد پر اطمینان قلب چاہتے ہیں، اپنے اشکالات کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایک نہیں 100 مرتبہ پوچھیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں پتہ نہیں، جن کو پتہ ہے مجھ سے پوچھ لو، لیکن پوچھو سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے راستے پر چلنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر پوچھنے کا مقصد محض بات کی کام کرنا ہے، پھر یہ آپ کو خود ایسی شکل میں آئے گا، آپ پھر اسلام کی بول کرنے سے نکل نہیں سکتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خلق المتنطعون، ایک دفعہ خلق المتنطعون، دوسری دفعہ خلق المتنطعون. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اعلان کر رہی ہے، امت مسلمہ سنو، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. سوچئے جس کے لیے ہلاکت کی نبی نے آواز لگا، ہلاکت کا اعلان کر دیا ہے، وہ کیسے بچ سکتا ہے اس ہلاکت سے؟ ہم باز آئے ہم انہیں سمجھنے سے فائدہ اٹھائیں، اس پہ عمل کریں، اللہ سے دعا کریں، حوصلہ بچانے والے کو دعا دیں اور عمل کی نیت سے چل دیے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عزیز ساتھیو، اگر کسی شخص بہت لمبا سفر کرنا ہو اور کسی دور منزل میں پہنچنا ہو تو وہ اپنا گھوڑا اپنی سواری اپنا جانور شروع سے ہی بہت تیزی سے مسا بنا کے لے جائے گا، آہستہ آہستہ اسلام کرتے سفر کرتے چلتے کس طریقے سے چلتے دوسرے طریقے سے تب چلے گا کبھی سفر سبحان قرآن جائے. نبی علیہ السلام سے فرمایا لو کیا پیارا بھی بس آپ تک اور ہم تک پہنچنے کو کچھ دیکھ لیں، ہم اس کی تلاش میں نکلے ذرا لے گئے، ورنہ واللہ عظیم عظیم اللہ کی قسم دین کی آسانی اور رہنمائی میں کوئی شک نہیں. کیا کریں ساری ہمارے لوگوں فصدقوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة والشيء من الدلجة. مطلب یہ لوگوں اللہ اس کے رسول کی بات کے قریب قریب رہا کرو، لوگوں اس کے مطابق زندگی گزارا کرو. اور پھر فرمایا لمبی منزلوں کے مسافر ٹھہر ٹھہر کے آسانی آسانی سے چلتے ہیں. تم مسلمان ہو جنتوں کے مسافر بڑا لمبا سفر کرتے ہیں. اللہ کے لیے کے بڑے پیارے پیارے احکامات ہیں، لیکن بہت کافی سارے احکامات ہیں. شروع سے سارا دن اپنے اوپر غالب کرنے کی کوشش
آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے عمل کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات لیتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، پھر لو، پھر عمل کرو، پھر لو، پھر عمل کرو، ایک دن میں سارے کے سارے مومن بننے کی کوشش مت کرو، تھکا دے گا تمہیں اسلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کہتے ہو عرب میں اس طرح شراب کا رواج تھا، ہر گھر میں شراب پانی سے زیادہ استعمال ہوتی تھی، ہر دسترخوان کی زینت تھی، لوگوں کی عادت تھی، مٹکے کنٹینر کے کنٹینر شراب کے استعمال ہوتے تھے، لوکل فیکٹریاں تھی، ہر گھر میں شراب بنتی ہے اور استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا علیہ السلام سمجھیے اسلام کے اصولوں کو، میں ماں باپ سے مخاطب ہوں، اس شدت سے ذرا کم کیجیے اولاد کے معاملے میں، اولاد کو مخاطب ہوں، اللہ اس کے رسول کے بعد والدین کا حق ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد والدین سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہوگا۔ سمجھے ماں باپ اس بات کو، آپ بیٹا سمجھے، آپ بھائی سمجھے، فرمایا بہتر اللہ تبارک و تعالی شراب کو ایک دم حرام قرار دیتے ہیں تو کوئی بندہ بھی شاید شراب سے باز نہ آتا۔ تین آیتیں ہیں کہ شراب کو حرام کرنے کے لیے، پہلی فرمایا لوگ تم سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ دوسری آیت کہی لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک کو کہیے کہ جب نماز پڑھ لو شراب کے قریب مت جایا کرو۔ پھر تیسری آیت کہی اب عادت پڑ گئی ہے، فائدہ نقصان سمجھ گئے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت شراب نہیں پیتے، کبھی پینے بھی لگتے تو سوچتے سوکا ہوتا آ گیا، پھر اثر آ گئی، اب عادت پڑ گئی ہے، اب آسمان سے آخری اور حتمی فیصلہ نازل ہوا، آپ اور ہم کو آخری فیصلہ سب سے پہلے نافذ کرتے ہیں، اس لیے نہ آپ نے اپنے حق میں آخری فیصلہ نافذ کیا کہ شراب حرام ہے، آئندہ سے اس میں قریب نہیں جانا۔ پھر عرب کے لوگ نے بھری ہوئے گھر کے گلیوں میں بہا کے پھر شراب گم اور نالی میں بہ رہی ہے، کوئی اس کو منہ نہیں لگا رہا، کیونکہ اسلام نے آہستہ آہستہ لوگوں کی عادت بنا دی اور ان کو قریب نصیحت۔ اللہ ہمیں بھی یاد رکھے، اللہ ہمیں نیام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ فہم عطا فرمائے کہ اسلام کس طرح لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، اسلام ہمیں کس طرح ڈیل کرتا ہے، اسلام کیسے انگلی پکڑ پکڑ کے چلانا سکھاتا ہے، اور جب بندہ چلتا ہے معاذ اللہ کا باری ہونا شروع ہو جاتا ہے، بھائی جو انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں وہ محسن ہوتے ہیں، اور انگلی پکڑ کے چلانا تو چھوٹی بات ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے تو صحیح کہ اس کو ہم نے پیدا کیسے کیا، وہ خالق ہے، ہم اس کی فتح مدار کی دعا کرتے ہیں۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداءك واعداء الدين، اللهم اشف مرضانا والمسلمين، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم